رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک دیاں پرکیف اور پروقار پرمسرت گھڑیاں اور جمعۃ المبارک کا دن کرم والا کرم اور اس جمعہ شریف کے اندر ذکر خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کرم بالائے کرم بالائے کرم. آپ کی شان اندر ایک منقبت ابتدا کے اندر میں پڑھنا چاہنا، کوشش کرنا کہ میرے نال شامل ہو کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. منزل عشق کا نار ویسے کرنی، منزل عشق کا مینار
سے
دے پیار دا انداز ہو رہے پر اینا تکیا نہیں ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیارے ویسے کرنی عاشق سید ابرار ویسے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جا کے ان کو جوبہ دینا اور بخشش کی دعا کروانا امت کے لیے، اس کے بارے میں سنیے۔ عاشق سید ابرار ویسے کرنی اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا، بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا، کیوں کہ طالب احمد مختار ویسے کرنی، طالب احمد مختار ویسے کرنی، منزل عشق کا مینار ویسے کرنی۔ آنکھوں ذرا مل کے عاشق سید ابرار ویسے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، عشق دا دفتر اور عشق دی کتاب اونا چر تک مکمل نہیں ہوتی جنہ چر تک دو ہستیاں دے نام ذکر نہ ہو جائے۔ ایک ہستی دا نام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہستی دا نام ہے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ذکر حضرت اویس کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ مراد اندر پیدا ہوئے، یمن دے پڑوس دے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کرن۔ جس دور میں جس کی کھدائی ہوئی، زمین کھود دیاں ایک گائے کا سنگ نکلیا، سنگ نو عربی وچ کرن آندے نے، اس واسطے جگہ کا نام بن گیا کرن۔ چونکہ خواجہ اویس اتنے پیدا ہوئے اس واسطے مشہور ہو گئے خواجہ اویس کرنی۔ جس طرح کو لاہوری، فیصل آبادی، بات سمجھ آ رہی ہے نا، پاکستانی، افغانستانی، اس طرح خواجہ اویس کرنی۔ باپ کا نام ہے عامر اور اما جان کا نام ہے پیدار۔ آپ کی عمر تھوڑی سی تو باپ کا بھی سال ہو گیا۔ ماں سی نبینی، بنائی نہیں، نظر نہیں ہوتا، وقت گزرن دے نال اما جی ضعیف ہو گئی، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، جسم ذوق کا شکار ہو گیا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے کر دے سن۔ بولیے بولیے۔ ایک دن
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس کا نام بڑا لیتے ہو، اویس کا تذکرہ بڑا کرتے ہو، لیکن یہ تواڈے کول آیا نہیں ہے موجود لیکن آیا نہیں، اور یمن اتنا دور بھی نہیں، تواڈے کول آیا نہیں، پہنچیا نہیں، دیدار تو شاید کام نہیں ہویا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وجہ، ایک غلبہ حالت جذب، حالت مستی استداری، اور دوسرا بڑھی اماں دی خدمت چھڑ کے وہ میری بارگاہ چلی آیا۔ میں ایک جملہ لگا بولن، اس نو پلے بند کرو، شرف صحابیت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک کر دیتا ہے، چھڑ دیتا ہے، کوئی چھوٹا یا شرف نہیں، صحابی ہونا کوئی نکا یا شرف نہیں، لیکن شرف، یہ عظمت، یہ وقار، یہ مقام چھڑ دیتا، لیکن بڑھی اماں دی خدمت نہیں چھڑی۔ اب والدین کا مقام آپ خود سمجھ لیں۔ کہ ابا جی کی شان کیا ہے، ابا جان کا مقام کیا ہے، اور اماں جی کی عظمت کیا ہے، اس سے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یمن دور بھی نہیں، سرحد میں تھی، عرب شریف کے نام اور مدینہ منورہ کا سفر کو بہت زیادہ نہیں سی۔ آپ کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سجدے سن، اور بعض کتابیں چ لکھی ہے کہ 2 دفعہ آئے بھی، 2 دفعہ آئے بھی، اماں جان کو اجازت لے کے آئے، ماں آنکھیں تے جاواں تے جے اجازت نہیں تے اویس نے کی مجال کروں باہر قدم رکھے، تیری خدمت چھڑ کے مدینہ منورہ جائیں۔ 2 دفعہ آئے کہ میں کہ چل کے اس کرنا، لیکن دور نہ ہونا، شرف صحابیت چھڑ دینا اور ماں کی خدمت نہ چھڑنا۔ نوجوانوں، والدین دی شان کو سمجھو، والدین دے مقام کو سمجھو۔ تواڈے ابا جان، تواڈی اماں جان تواڈے واسطے غوث نے۔ ڈر ڈر کے بولو ذرا، ڈر ڈر کے ڈرنا بھی چاہیے۔ ابا جان کی شان، اماں جان کی شان ہو تو پھر ڈرنا بھی چاہیے انسان۔ تواڈے واسطے سب کو بڑے دوست، سب کو بڑے خدا، سب کو بڑے ابدال، سب کو بڑے مرشد، سب کو بڑے پیر ابا جان سے اماں جان نے۔ کر رہ کے انہاں کو دعا کرواؤ، بلکہ کروان نہ لو اگے گل میں کراں کہ دعا لو انہاں کو۔ رضوی صاحب دعا کروانے کو لینے میں فرق ہے؟ ہاں بہت فرق ہے۔ ابا جان دعا کیجیے، اماں جان دعا کیجیے، مرضی ان کی دعا کرے نہ کرے، ہمارا حکم، ہماری عرضی ان پہ مسلط تو نہیں نا، لیکن خدمت اتنی کر کہ ان کے منہ سے آٹومیٹک خود ہی دعا نکل جائے۔ اپنی خدمت کر کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ابا جان دعا فرمائیے، اماں جان دعا فرمائیے، پھر میں رہ نہیں سکتا، گل تو میں کرنی۔ ہم جی جب بھی ہم کوئی چیز لاتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں چیز لے آؤ، رضوی صاحب ہم لے کے آ جاتے ہیں، ابا جان اماں جان پھر بھی ذرا تھوڑے تھوڑے ناراض سے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا بچپن یاد کر، کبھی ابا جان نے تجھ سے پوچھ کر وہ چیز تمہارے لیے لائی؟ کہ بیٹے یہ چیز آپ کے لیے لے آؤں؟
تو بھی ماں کے بطن میں تھا، تیری اماں اور ابا تیرے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور تیرے لیے لباس کا بندوبست کر رہے تھے. بیٹا آئے گا، بیٹی، نعمت ملے گا، رحمت. خدا کے بندو، وہ تو سارا کچھ تمہارے کہے بغیر تمہارے لیے کرے، تمہاری ضروریات کو پورا تمہارے کہے بغیر کرے. اور تم کہتی ہو کہ جو ابا کی کہتی ہے میں لے آتا ہوں، جو اماں کی کہتی ہے میں لے آتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں. وہ خدا کے بندو، کبھی ان کے کہے بغیر تو ان کے لیے لاتے ہیں. جی انہیں کبھی نہ آخیا ہوئے پھر لے کے جاؤ. سونے رہو، انہیں نہ آخر، انہیں دی ضرورت کو خود سمجھو. انہیں دی ضرورت کی ہے پر بات کبھی نہ ہو جائے. خواجہ ویسے کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھٹ دیتا لیکن اپنی اماں کا دیدار نہیں چھٹیا، اپنی اماں کی خدمت نہیں چھٹی. جس کے قدموں تلے اویس کے لیے جنت ہے وہ نہیں چھوڑا. جدو آپ جنگل جو واپس آتے سن، رستے کے اندر گٹھلیاں پہ ہوئی سن، چوہاریاں دیا گٹھلیاں چوڑیاں. مقام دیکھو، کام دیکھو، مقام دیکھو اور کام دیکھو. جنہ نے دنیا نو اپنے اتنے تنگ کر لیا ہوئے نا، پھر وہ گٹھلیاں چوڑتے ہوئے. اور جنہ نے دنیا نو سارا کوئی سمجھ لیا ہوئے کہ یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ گٹھیاں، یہ پلاٹ، یہ بلڈنگیں، یہی ہمارا سارا کچھ ہے، یہی قبر میں ہمارے ساتھ چلا جائے گا سارا. ان کا مقام پھر اور ہوتا ہے. لیکن جو دنیا کو ترک کر چکے ہوں تو ان کا شان کچھ اور ہوتا ہے. گٹھلیاں چکڑیاں بازار لے کے جانیاں بیچن واسطے، تازہ کھجوراں خریدنیاں، وہ بیچ کے تازہ کھجوراں. کچھ کھجوراں کا روزہ افطار کرنا، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اماں جی دے منہ وچ پانے. اور میں دسو کہ جدو ماں نو کھجوراں کھواندے ہون گے، ماں پھر دعا نہیں کرتی؟ بولو، ماں پھر دعا نہیں کرتی؟ یہ جو لوگ نے جنہ کی محبت، جنہ کی سنگت، جنہ کے نال رہن کا اللہ ایمان والوں نو حکم ارشاد فرمایا ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایسے سچے لوگ نے نا، انہوں نے نام پیار جنہیں کردار میں سچے، جنہیں عمل میں سچے، جنہیں سوچ میں سچے، جنہیں ارادے میں سچے، جنہیں اپنے عقیدے میں سچے، جنہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دم، ہر جگہ، ہر پل، ہر ویلے سچے نے. انہوں کی عشق کی چادر ہوتے کوئی داغ نہیں لا سکتا کہ اویس کرنی ہوئے یا بنا نفسی ہوئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں عشق میں یہ کمی رہ گئی. خدا کی قسم آج کوئی کتاب عشق کی لکھنے بیٹھے جب تک بنا بات کا تذکرہ نہ کرے تب تک کتاب عشق مکمل نہیں ہو سکتی. اور جب تک اویس کرنی کا ذکر نہ کرے کتاب عشق مکمل نہیں ہو سکتی. لکھے تو عشق پہ کتاب، اور عشق مجازی پہ نہ لکھے، عشق حقیقی پہ لکھے. تذکرہ خواجہ اویس کے بغیر تو کتاب کمپلیٹ نہیں ہوگی. لوگ پوچھیں گے اور رائٹر صاحب، مؤلف صاحب وہ کدھر ہے؟ ذکر بلال ہمیں تو نظر نہیں آ رہا اس کتاب میں. وہ کدھر ہے ذکر اویس کرنی؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اور لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بھی ہو، ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، تگڑا ہو.
لیکن یاد رکھنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم انور بڑا دبلا پتلا نحیف کمزور سا اور قد مبارک لمبا سونا جایا کرو بولنے جایا قد مبارک لمبا بال مبارک گھنے اور گرد و غبار نہ اٹے چہرہ انور گول اور پر ہیبت جلال والا پر ہیبت اور شان شولڈرز کندھے کھلے ہوئے فراخ چوڑے کندھے اور اکھاں سیاہ کہ ہمیشہ جھکیاں بلکہ میں آپ نے بارے پڑھے آپ کی نظر مبارک ہمیشہ سجدے والی جگہ تے رہنی سی ہمیشہ نظر جھکا کے چلتے سن انہیں دبلے پتلے آپ نے لباس کے اندر صرف دو چیزاں سن ایک اون دیا بالاں دا بنیا ہوا کمبل تے دوسرا پیجامہ یہ دو چیزاں سن آپ نے لباس کے اندر اسی دے نال آپ نے اپنا وقت گزاریا اپنی عمر گزاری عبادتاں بھی کرتے رہے ریاستاں بھی کرتے رہے آپ دے جذب و مستی تاری آپ اٹھتے رہنی سی لیکن یہ بارے چلی آپ دے بارے چاہوں گا آپ مستور الحال سن ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہوئے سن یا رب العالمین جب ایتھے مینوں چھپا کے رکھے آئی قیامت والے دن بھی مینوں چھپا کے رکھے جب ایتھے چھپا کے رکھے آتے بھی چھپا کے رکھے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی بڑی پیاری گل کر گئے آپ فرمان دے نہ سمجھی بڑا طاقتور ہوئے بڑا صحت مند ہوئے نہیں ہویا سورگے تو ایسے بھی ہے جڑے نے نحیف تے کمزور کے سوارے نے لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنا بڑا مقام ہے اتنا اعلیٰ منصب ہے اتنی اعلیٰ شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دے بڑے مجمع دے اندر آپ کا ذکر کرتے ہونے سائے ایک نکی جی گل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان دے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک وری نہ نہیں آیا کئی دفعہ نہ آیا آپ نے فرمایا سید التابعین خیر التابعین افضل التابعین وہ خوش نصیب جنہاں نے سیاحتی سیادت کی تھی ہے انہاں سارے میں جو افضل کے عالم میرا ہوا ہے کچھ بولو سب کو افضل زیادہ کون ہے میرا اویس عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دے پاروں دسن او میلے کچھ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ دے
کر چکیا سی وہ بیلا گزرتا گیا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دا جڑا چند چمکے آئے جڑا سورج چمکے آئے ساری کائنات دے اندر اس کا چاند ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیاں شعاواں آپ دے قرآن دیاں شعاواں تے نورانی تانیاں ساریاں لاٹاں جڑیاں نے پہنچیاں رہیاں یمن دے اندر جتھے سلیم الفطرت لوگ ہور بھی آ گئے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سلیم الفطرت سے اللہ نے آپ کو فطرت بڑی اعلیٰ یہ بڑی اچھی عطا فرمائی سی آپ دے قلب انور دے اندر خیال آیا جڑا نام میری زبان دے آندا ہے پیا جڑا نام میں لوکاں کو سونا پیا یہ نام دے کنا وچ رس کھولن والا ہے یہ نام دے زبان دے شریری بیان والا ہے وہ نام کیڑا ہے محمد کی نام بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ طیبہ کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا کہ سورہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے دل کے اندر ہوئی چراغ بلدا ہے دل کے اندر ہوئی روشنائیاں ہوندیاں ہیں دل کے اندر عشق جڑا گڑائیاں رہتا ہے دل کے اندر ہوئی خیال آتا رہتا ہے یا رب العالمین کبھی تو دینا یاوے جنا کلمہ میں پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان دیتا ہے کبھی وہ سونے چہرے والا میرے سامنے آ جائے کبھی وہ سونے چہرے والا میرے سامنے آ جائے جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آؤں گا اکھاں دے اندر ہنجواں نارا جاری ہو جاتی ہے ماہیے دیا کی طرح تڑپتے ہیں اتنا روندے نے اتنا روندے نے رشتے داراں نوں رحم آ جاندا ہے نال چلن والیاں نوں رحم آ جاندا ہے رشتے دار جتنے بھی آپ دے قبیلے والے جنہاں نے ایک مکان آپ کو بنا کے دیتا ویسے تھے بیاہ کرو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مکان کے اندر نہیں دے رہے پھر کدیوں بیلا جانا سارا دن آپ نے اونٹ لے کر چلانے واسطے چلے جانا جدو اونٹ چلانے واسطے باہر جانا جنگل بھی باندھ کے اندر اونٹوں نے پتے کھا رہے آپ نے روزہ رکھیا ہونا آپ نے عبادت کرنی اللہ دیا تسبیحاں بیان کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد کے اندر وہ جنگل بیابان ہے جتھے کوئی سایہ اس طرح نہیں کہ آپ چلتے پھرتے سائے دے تھلے بیٹھ جائے نہیں کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے کدے واسطے اج یار دی تلاش ہے جدا کلمہ پڑھیا ہے او سجدہ میرا یار مینوں ایتھے ہی نظر آیا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دنیا دے آندنے جدوں عشق پکا ہو جائے عشق پایا تکمیل تے پہنچ جائے عشق نوں عروج مل جائے اودوں کیفیت عاشق دی ہوندی ہے جدھر ویکھدا یار دی تلاش آندنے سانو ہر صورت وچ آوے یار ہر صورت وچ آوے یار میرے اللہ دے بڑی دلا میں ہر صورت وچ آوے یار ہر صورت آوے یار یہ نبی
چاچ میرے نگاہ ڈلانیاں پھر گھر آ گئے اپنی اماں جی نو آ کے کہنے لگے میری پیاری اماں جان اگر اجازت ہو میں مدینہ منورہ چلا جاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراوا یہ اماں میں بھی زیادہ دیر نہیں جاواں گا جلدی جاواں گا جلدی آواں گا پتہ ہے جو پیار سچا ہوئے پہلے چھیتی نپڑتے ہیں گل سمجھیے بچے نو تسی آکھو نا بچے نو شوق ہوئے کہ مجھے سائیکل لے کے دیو تسی ایک 8-10 سال کے بچے نو سائیکل لے دیں تسی بچے نو جا اپنا پتر پیدل ہو اتنے جانا ہے بڑا اوکھا ہونے واسطے جدو اپنا بیٹے اپنی سائیکل لے جانا اس سائیکل کے عشق میں جنہ مرضی بیٹا کرا دو سادی مثال دیتی گل سمجھا نہیں الجھن نہیں پایا بلا تشبیہ و بلا مثال جدوں عشق پکا ہو جائے عشق پھر پہلے کروا جاندا ہے عشق سولی چڑھا جاندا ہے عشق میدان کربلا وچ بچے کوہا جاندا ہے عشق جیڑا ہے خوہ وچ سٹوا جاندا ہے چھری دے تھلے لیا جاندا ہے اگ دے اندر بھیجنا بھی جاندا ہے تے او ویسے کرنی منگو تو ہی لباس سوٹ لے کے تو ہی کپڑے لباس دے لے کے جنگلاں دے اندر یار دی تلاش دے اندر پھرا بھی جان ماں میں دیر نہیں جاواں گا جلدی جاواں گا جلدی آواں گا پتر یاد رکھی جے گھر دے اندر مل کے تے ملاقات کر کے آ جائی مگر نہ جائی کتھے گئے ہوئے میں تیری بڑھی اماں انتظار کرتی رہاں گی میرے کون سنبھالا دین والا ہوئے گا یہ اماں جان اس کا فکر نہ کرو میں جلدی جاواں گا میں جلدی آواں گا جدوں آئے گے مدینہ منورہ صاحب اللہ شرفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں پتا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں کسی قصبے سے گئے واپس تشریف لائے جلدی اپنی اماں جان دے کول آ گئے پھر ایک باری عشق نے انگڑائی لئی دل دے اندر خیال آیا یہ میری پیاری اماں میرا آج پھر دل کرتا ہے میں یار دی تلاش وچ جاواں یار دی تلاش وچ جاواں فرمایا پترا جی بار کتے نظر آ گئے ملائی گھر والا جاہی لیٹ ہو جائے گا میں تیری بڑھڑی اماں پیچھے انتظار کرنی آ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر مدینہ منورہ دے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے وچوں باہروں گلیاں بازاراں وچ تلاش کیتا ہے صحابہ نوں پوچھیا ہے پر کوئی پتہ نہیں لگا ملاقات نہ ہوئی گھر وال ماں نے منع کیتا سی بیٹے نہیں جانا واپس آئے پترا ملے آئے عرض کرتے نے اماں نہیں ملاقات ہوئی اتھے ہی گاڑا مار کے رونے لگ پے نے ماں دے قدم نے اویس دا سر ماں دے قدم نے اویس دا سر تے کی عرض کرتے نے مدینہ شریف منہ کر کے کھلی رکھیے میں نینا والی باری سونیا کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری امید مینوں مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے مل کے ذرا سارے شامل ہو جاؤ اس ارادے نال پائے ہو سکتا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم ہو جائے اج رات میری تہاڈی اکھ لگ جائے مدینے دا لاڑا تشریف لے آوے کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی باری کھلی رکھیے
دی سواری اٹھیک مینو مدنی دی اٹھیک مینو مدنی دی حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عاشق بنے کہ عاشق بن گئے نالی مستجاب الدعوات بن گئے عاشق بنے نالی مستجاب الدعوات بن گئے مستجاب الدعوات کی مطلب دعا کرنی اللہ نے قبول کر لینی دعا کرنی اللہ نے اللہ نے قبول کر لینی دعا کرنی اللہ نے دعا آپ دی قبول کر لینی آپ دے جسم ہوتے پھل پیری دے برس دی بیماری دے کچھ نشان آ گئے ہاتھ چک لے عرض کر دے مولا سارے نشان مٹا دے صرف ایک کوئی رہن صرف کوئی رہن دے ایک کیوں آکھیا نے رہن دے یا اللہ جدو نشان ویکھاں تیریاں رحمتاں یاد آؤندیاں تیریاں رحمتاں یاد آؤندیاں رہن آئے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں میرا شیف سے فارغ التحصیل ہے حضرت علامہ زاہد صاحب ہم ان کو شہینی صاحب کہتے ہیں بڑے پیارے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں میرے انہوں رحمت دی ایک گل کی تھی آندے نے ان کی رحمت تدبیر ہو جائے ان کی رحمت دلیل ہو جائے ان کی رحمت دلیل ہو جائے وہ عشق میرا وکیل ہو عشق میرا وکیل ہو جائے میری بھی تمنا ہے وے تواڈی بھی ہے وے کاش آ جائے موت طیبہ میں کاش آ جائے موت طیبہ میں اور یہ رفاقت طویل ہو یہ خواجہ اویس کرنی رحمت رضی اللہ تعالی جذبات کی ترجمانی کرتا ہوں یہ اسی کی ترجمانی ہے یہ رفاقت طویل ہو جائے دناں لئی 15 دناں لئی 10 دناں لئی مہینے واسطے مریے دفن ہوتے ہوئے یہ رفاقت طویل ہو جائے اور خواجہ اویس کرنی کی کرتے ہیں ان کے دیدار کی تمنا ہے ان کے دیدار کی تمنا ہے آنکھ رو رو کے جھیل ہو جائے آنکھ رو رو کے جھیل ہو جائے اور مقتے دے اندر آندے نے نعت سرکار کے لیے زاہد عمر میری طویل ہو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رنگ چڑھے ساری رات عبادت. انہیں اس گل کا ذرا جواب دینا تو سامنے جاگ دے رہا وہ جواب دیا جی آپ کی عبادت پتہ کی ہوئی سی آئی دی رات آئی ہے نا تے آپ نے کہنا کہ آئی دی رات یہ رکوع دی رات ہے. کچھ بولو کچھ بولو کچھ بولو. آئی دی رات کا دی رات ہے بولے رکوع دی رات. صرف کہتے بس نہیں ساری رات رکوع دے وچ گزار دینی. ساری رات سبحان ربی العظیم کی صدائے دے نماز بلند کر کے گزار دینی. اگلی رات ہونی تے آپ نے پتہ کی کہنا حاضی لیلۃ السجود. آج کی رات سجدے کی رات ہے. صرف خالی کہتے اکتفا نہیں ساری رات ہی سجدے وچ گزار دے. ساری رات کھادے گزارنی سجدے وچ ساری رات سجدے وچ گزارنی. سبحان ربی الاعلی. ذرا کہیے نا میرے ساتھ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. ایک کہنیا گزار دینی ایک شرف ایک کرامت ایک بزرگی سارے کا فضل اللہ ہوتی ہے. میں یشاء میرا اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. جب عطا کرنے بھی آئے کبھی داتا علی حجویری کو عطا کرتا ہے کبھی خواجہ اجمیری کو عطا کرتا ہے کبھی حضرت معروف چرچی کو عطا کرتا ہے کبھی چاہے تو سید الطائفہ جنید بغدادی کو عطا کرتا ہے. جب کرنے پہ آئے تو کبھی کرم کرے تو غوث اعظم کو عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ والوں کی شان ہے اللہ کے بندوں کی شان ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ساری رات قیام ساری رات قیام ساری رات رکوع ساری رات سجدہ. اور آپ کی تمنا پتہ کی ہوتی سی آج کی رات کو لے کے صبح قیامت تک ایک ہی رات ہو گئی. رات نہیں نکل گیا تو جی بولو نا سبحان. اونچی آواز سے بولیے سبحان اور اونچا بولیے سبحان. تمنا یہ ہوتی سی کہ آج تو لے کے صبح قیامت تک ایک ہی رات ہو گئے. ویس کرنی سر سجدے وچ رکھے چکے اودوں جدوں سور پھونکیا جائے. پھر عاشق تو ایسے ہی کرتے ہیں. عاشق اپنے ڈائی وال نہیں بہندا عاشق اپنے سر وال نہیں بہندا. عاشق آندا ہے کہ ٹائم بھی مولا دا سر بھی مولا دا چکاؤ مولا دی بارگاہ دے وچ. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر دی ہوندی ہیں سب یا اللہ اتنی نکی جی رات تیری بندی جی پا کے سجدہ بھی نہیں کر سکتا. یہ گناہ اور قرب خدا بندی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوتا ہے. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے نصیب ہوتا ہے. اور جس کو ہو گیا پھر کائنات کے لیے وہ بندہ امر ہو گیا. اور بھی شان پھر جتنے بھی بیان کرو ختم نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اور ایک حضرت خواجہ اویس قبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 70,000 وہ لوگ جنہ پہ جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی. الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بولیے آمین. 70,000 افراد جنہ پہ جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی. فرمایا اویس کی شفاعت سے اس کی سفارش سے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے.
اور یہ بھی الفاظ ہے جو دو قبیلے تھے نا جن کے پاس بکریاں زیادہ تھیں، قبیلہ مدر، یہ جتنی بکریاں ان کے پاس، اس کے بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، وہ جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق برابر وہ ویسے شفاعت کرے گا اور اتنے لوگ جہنم سے جنت چلے جائیں گے۔ ایک بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں تو ہم نے خبر ہو رہی ہے، میں نے نہیں پتا ہے اس کا، تو ہم یقینی پتا ہوئے گا جی، جس کو کہتے ہیں آپ آف کورس، یقیناً خبر ہوگی آپ کو، پتہ ہے؟ بولیے نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ ایک بکری کے بالوں کی تعداد کا علم نہیں، تو جو بکریاں ہوں گی ان کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ایسے کرنی دی شفاعت دے نال، دی سفارش دے نال اللہ تعالی انہاں جہنمیاں نو جنت عطا فرما دے گا۔ اگر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کر دیں قیامت والے دن، شفاعت کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تے اتنے بخشے جا سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو شفاعت کرنے گے اور سفارش کریں گے، کوئی بھی امتی آپ دا کلمہ کو جہنم وچ نہیں رہ کوئی بھی جہنم وچ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری عمر عبادت لگائی تے ساری عمر قدم کے لگائی تے تڑپے کا واسطے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تڑپے۔ ایک دن اماں جی دے کول بیٹھے مدینہ منورہ دا ذکر آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آ گیا، اج کر دن اماں جان دعا کریا کرو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ، میں آزاد بیٹا جلوا لیا اپنی اماں بڈھی نوں چھڑ کے نبی نوں چھڑ کے میں نہیں آ سکتا تمہاری بارگاہ اندر، تسی تے کرم فرما سکتے ہو نا۔ اے سونے چہرے والے نگاہ کرم کرے آئے حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اماں جانا دیا نے، اللہ کبھی وہ ویلا لے آئے گا، اللہ کبھی وہ ویلا لے آئے گا تیرے واسطے وہ ویس جدوں دلوں دیدار ہو جائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جذباتی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، آندے نے نام سونی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلطان اللہ علیہ فی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں جذبات خواجہ ویسے کرنی نے لکھیا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آندے میں کچھ
यार मनावा नमाज में पढ़ते हैं। हजरत उमर पाक भी आ गए, अली पाक भी आ गए,
جس ویلے سلام پھیرے آئے یہ حاضر خدمت ہوئے نے اور سلام پیش کیتا ہے اپنی طرفوں بھی سلام آکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی سلام محبت پیش کیتا ہے نالے چپا سامنے کیتا ہے آپ کہنے لگے حضرت عمر پاک حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اویس سرکار دا چپا مبارک ہوئی آسانے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے واسطے چپا کلے آئے چپے نو پکڑے آئے سینہ انور دے نال لائے آئے ٹھنڈ پہ گئی ہے کدی سر دے رکھ دے نے کدی اکھاں تے لاندے نے واری جاندے نے کوئی پار جاندے نے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عاشق اس طرح تڑپدا ہے پیا جویں پانی تو باہر مچھلی تڑپدی ہے پئی اگے بھی کدی ایک لمحے واسطے یار تو بغیر سکون نہیں آیا اج بڑا عجیب منظر ہے اج عمر پاک بھی حیران ہو گئے اج علی پاک بھی حیران ہو گئے اج ایک عاشق تڑپدا نظر آندا ہے پیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہنے لگے نالے چپا قبول کر لو تے نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اویس میری امت دی بخشش واسطے دعا کرنی خواجہ اویس کرنی او تو اٹھے نے گھر ول گئے نے ایک روٹ ول گئے نے ایک چھپن والی جگہ تے گئے نے اوتھے جا کے لمبا سجدہ کیتا نے اللہ دی بارگاہ دعاواں کردے نے پے التجاواں کردے نے پے یا رب العالمین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو معاف کر دے اس امت دی بخشش دا پروانہ عطا کر دے اس امت نو بخش دے عاطف جو ندا آوندی ہے پئی اے اویس چوتھا حصہ امت بخش دتی ہے پھر روندے نے کراندے نے آہو زاریاں کردے نے گڑگڑاندے نے پے پھر صدائے دل نواز آ رہی ہے اے اویس دی امت بخش دتی ہے اے تو تھوڑی دیر اجے گزری ہے بابا دیر گزر گئی ہے اس تو بعد حضرت عمر پاک انتظار کر دیا علی پاک انتظار کر دیا اٹھ کے اس چھپن والی جگہ پر آئے نے پیراں دی خبر ہو گئی پیراں دی آہٹ دی آواز آ گئی جس ویلے خواجہ اویس کرنی نے ویکھیا عمر بھی آ گئے نے علی بھی آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر انور کو سر اٹھا لیا ہے فرمایا بڑی جلدی کی دیجئے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آ رہی ہو بڑی جلدی کی دیجئے اگر تھوڑی دیر واسطے ٹھہر جاندے میں گلا منادی کرتا سا پیا میں نداواں دے رہا سا ادھروں نداواں دی آواز آندی سی پئی ادھروں صداواں آ رہیاں سن عاطف جو نداواں آ رہیاں نے اگر تھوڑی دیر صبر کر جاندے ورنہ چر میں سر سجدے وچ رکھی رکھدا جنہ چر مینوں ساری امت دی بخشش دا پروانہ عطا نہ کر دیتا عمر پاک نو ویکھیا ہے سر انور سجدے جو اٹھایا عمر پاک نو ویکھیا ہے علی پاک نو ویکھیا ہے تے آندے ہون گے اللہ اکبر آندے ہون گے اج میں انہاں اکھاں دا دیدار کر لے آئے جنہاں اکھاں نے میرے مدنی مصطفیٰ نو ویکھیا ہے تے روندے ہون گے مدینہ شریف ول منہ کر کے سیابا دے ہوندے تے آندے ہون گے سونیا انہاں کولوں پاویں پوچھ لیا جے تمہاں کولوں عشق تیرا روگ دل نوں لا گیا عشق تیرا روگ دل نوں لا گیا عشق تیرا روگ دل نوں عشق تیرا روگ دل نوں لا گیا عشق تیرا روگ دل نوں
کریم جی کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں گزر جانے لگ جان خوشنما پھیل جائے کوئی پتہ نہیں ہے اس واسطے پوری وضو آواز نہ پڑھو اس انداز نہ پڑھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے دے رحمان ہے مل کے دے آنکھو عشق تیرا روح دل نو عشق تیرا روح دل نو لا گیا عشق تیرا روح دل نو
عشق وچوں ایک چنگاری عطا کر دے ایک چنگاری عطا کر دے اسی بھی اونچی تڑپیے یار پیچھے جویں خواجہ اویس کرنی چاہتے جن نے ریاکاری نہیں کیتی اودا مقام ایک اپنا ہے شان ایک اپنی ہے خواجہ اویس کرنی دعا کر دینے یا اللہ جویں دنیا تے میں چھپیا دے آواں ایویں قیامت والے دن بھی مینوں چھپا کے رکھی ایک روایت 70,000 ہم شکل ہون گے جنہ بچوں گزر کے جنت بچ جان گے ایک روایت 70 موحد اللہ آپ دے ہم شکل پیدا فرمائے گا اونا دے جرمٹ بچ خواجہ اویس کرنی جنت جا رہے ابھی آپ نے پوچھنا نہیں گفتگو ختم ہو گئی ہے وما علینا الا البلاغ المبین